السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ بہت ہی جلد آنے والا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی رحمتوں اور گناہوں سے معافی کی خوشی کی خبریں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہی اسی پاک مہینے کے اندر ہوا، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ مہینہ آخر کیوں عطا کیا اور وہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا ایک بھی ماننے والا بندہ جہنم کی آگ میں نہ جلے، اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں انہیں رمضان کا مہینہ کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے اور میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط ترین رسیوں سے انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی ایک بھی دروازہ رمضان کے مہینے میں بند نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین، یعنی قبول ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت اور برکتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں اس مہینے میں عبادت کر کے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ مگر افسوس کہ دنیا کے کسی اسلامی اور ایون کے غیر مسلم ملک کے اندر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سارا سال ناچ گانا، فحاشی اور میڈیا کی گناہوں کی دلدل میں زندگی گزارنے والے رمضان کا مہینہ آتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر نہ صرف اسلامی ہوسٹ بن کر مسلمانوں کو دین سکھائیں، بلکہ ان کی منافقت کا عالم تو یہ ہو کہ ایسے علماء کرام بھی جنہیں سارا سال کوشش کے بعد ٹی وی پر آنے کا موقع ملے، اس منافقت کے اندر شامل ہوں۔ ایسے لوگ جن کا کام امت کی اصلاح کرنا اور انہیں دین سکھانا ہوتا ہے، وہ خود اس کے اندر شامل ہوں گے تو لوگ عالم دین پر بھی کس طرح سے بھروسہ کریں گے؟ ٹی وی چینل ریٹنگ کی خاطر جان بوجھ کر بھاری معاوضہ دے کر ان ایکٹرز کو ہائر کرتے ہیں جن کی شخصیت انتہائی متنازع ہو یا یوں کہیں کہ منافقانہ ہو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے عوام کے اندر اس شخصیت کو لے کر کنٹروورسی بڑھتی ہے۔ لوگ جب اس ایکٹر اور شوبز کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی اس کی پروموشن بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد لوگ تجسس میں جا کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جس سے ان ٹی وی چینلز کی ویورشپ یعنی دیکھنے والوں کی تعداد یا ریٹنگ مسلسل بڑھتی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ٹی وی چینل کو بھاری معاوضے کی صورت میں۔ کوئی بھی کمپنی جو کسی ٹی وی چینل کو اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے پیسہ دیتی ہے، وہ صرف یہ دیکھ کر دیتی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی پروموشن پہنچ سکے۔ یوں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اشتہارات کی انکم ہوتی ہے، چینل خوب پیسہ کماتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے سامان سے لے کر نیلام گھر اور وقفے تک میں پروموشن ہی پروموشن آپ کو ہر جگہ پر اور اس پروگرام کے ہر سامان پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یوں یہ ٹی وی چینل جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، ورنہ وہ آپ سے بھی اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ایکٹر مرد اور عورت اس قابل نہیں یا اس کی یہ کریڈیبلٹی نہیں کہ وہ اس دینی پروگرام کو ہوسٹ کرے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور دین کا ستیہ ناش کر کے اپنی طرف سے ایک ہجوم اور میلہ لگا کر یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ڈرامہ کئی سالوں سے جاری ہے، جس پر کوئی بھی شخص کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آج تقریباً ہر ٹی وی چینل اس ریس کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو خدا کا کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نوجوان نسل جو کہ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، وہ بھی ان سب کو دیکھ کر یہ سب کچھ نارمل سمجھنے لگیں گے کہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی عبادت کر لینا اور اس کے بعد پورا سال فحاشی اور ناچ گانا، یہ سب ہمارے کلچر اور دین میں شامل ہے، جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور شیطان قید میں جانے سے پہلے اپنے ان چیلوں کو تیار کر کے اور ہم پر مسلط کر کے جاتا ہے تاکہ یہ دین کے اندر نئے نئے بگاڑ پیدا کر کے دین کو اتنا مشکل بنا دیں کہ لوگ دین کا نام سن کر اس سے دور بھاگنا شروع کر دیں، ان کے دل کے اندر بچپن سے ہی دین کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے خبردار رہنا، کیونکہ کچھ ہی دن کے اندر یہ لوگ ایک بار پھر سے منافقت کا نقاب پہن کر آپ کو دین سکھانے کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کا دھوکہ دینے آ رہے ہیں۔
دیکھیں جس طرح سے اپنی کوئی ذاتی چیز خریدنے کے لیے اور اس کے بارے میں جتنی ہو سکے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے، پھر چاہے آپ کو اس کے لیے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کرنی پڑے، جتنی بھی دکانوں پر کیوں نہ جانا پڑے، کسی سے پوچھیں یا پھر خود سے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ کہیں یہ چیز خریدتے وقت میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، تو سوچیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے سینسیٹیو پہلو اور پوری زندگی گزارنے کا مقصد یعنی اس کا دین، اس کے معاملے میں انسان یہ سب کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ پتہ چلانے کی کوشش کرے کہ دین سب سے خالص کہاں ملتا ہے، کون اللہ کے بندے ہیں جو کہ واقعی لوگوں کو اللہ سے ملانے اور نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کردار بھی بالکل ویسا ہی ہے جس کی وہ تبلیغ دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں۔ صرف پیسے اور شہرت کے یہ پجاری لوگ کیسے آپ کو بیوقوف بنائیں گے، اس کا ایک ڈیمو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار۔ اب آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کیا، آپ بول رہے ہیں اگر مگر میری بہن نے یہ کیا، میری بہن نے وہ کیا۔ This is beautiful. Before marriage, after marriage. Whenever. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ اس رمضان میں اور سمی آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں ہم انکلیئر ہوتے ہیں۔ ہم سجائیں گے ایک ایسی پرنور محفل جہاں آپ سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف۔ تم سوچتے ہی رہنا، اگر 6 مہینے پہلے تم نے میری بات سن لی ہوتی تو آج میرے پاس میری بوتیک بھی ہوتی اور ریسٹورانٹ بھی ہوتا۔ میں ہوں احسن خان، آپ کا میزبان۔ اس ماہ مبارک میں پی ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات رمضان پاکستان۔ کا ساتھ رہے گا رونق رمضان کی ٹرانسمیشن اس پورے مہینے میں، تو جناب دیکھنا مت بھولیے گا، آپ 1 بجے سے 3 بجے تک میں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم، رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں مایا علی۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ میری آپ سے ہو رہی ہے ملاقات اس رمضان المبارک برکت رمضان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ یار وہ تھا، وہ بڑا زبردست اداکار تھا یار، بہت بڑا اداکار تھا ہیں یار، وہ سینوں میں بھی آتا تھا، وہ ریپ کے سین بھی بہت کیا۔ اس وقت یہ پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پروگرام اور ٹی وی چینل کو لگام ڈالے اور لوگوں کو اس بابرکت مہینے میں دین کی تبلیغ کا عظیم مرتبہ دینے کا پابند کرے، جن کے اخلاق اور تبلیغ سے متاثر ہو کر لوگ اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں کے اندر بدل سکیں۔ ایسے بیہودہ شوز اور شور شرابے کے اندر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اس مہینے کی اہمیت کا حقیقی طور پر مطلب سمجھ سکیں، مگر ایسا ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک کی ہر شاخ پر الو بیٹھا ہوا ہے، تبھی ہمارے ملک کا یہ حال ہے۔ کیونکہ جو شخص جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے وہ مفاد پرستوں کے ٹولوں کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے عوام گمراہ ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ آج تک ہو رہی ہے۔ آج سے ہی نہ صرف ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں بلکہ انہیں دیکھنا بھی چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ پیمرا کو بھی ان کے متعلق اتنی شکایت بھیجیں کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور ہو جائیں، اور یہ بھی آپ کا ہاتھ اور زبان کا برائی کے خلاف جہاد تصور ہوگا، جس کا اجر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ضرور دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت کر دے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔